بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سحر و افطار کی رونقیں اپنے عروج پر تھی۔ اس روز بھی گہری تاریکی کے عالم میں مسجدوں سے نعتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سحری کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس گہری تاریکی میں ایک شخص گلیوں میں دبے قدموں چلتا ایک ایک گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ شخص سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو رات کے وقت بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال دریافت کر رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور اس معمول میں رمضان المبارک کی وجہ سے بھی کوئی خلل نہیں آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے معمول کے مطابق گلیوں میں چلتے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں مسجد سے آواز سنائی دی کہ چند ہی لمحوں کے بعد اذان ہو جائے گی۔ جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اپنا کھانا پینا مکمل کر لے۔ سلطان کے پاس واپس محل جانے کا تو وقت نہیں تھا، اور وہ روزہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے سلطان نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ یہ 3 کھجوریں تھیں۔ سلطان نے یہ کھجوریں کھائی اور پانی پی کر روزہ رکھ لیا۔ اتنا بڑا سلطان اور یہ معمولی سی سحری، لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ابھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو روزہ رکھے جلد ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک انہیں اسی گلی کے نکڑ پر موجود ایک گھر سے ایک عورت اور بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ سلطان نے خیال کیا کہ یہ ان کا وہم ہے، لیکن جب آواز مسلسل آتی رہی تو سلطان نے اس آواز کا پیچھا کیا اور اس کی گھر کی دہلیز تک جا پہنچے۔ گھر کے اندر چھوٹے بچوں اور ایک جوان عورت کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کے چھوٹے بچے بھوک کی حالت میں رو رہے ہوں۔ لیکن سلطان نے بغور جب مکان کا ظاہری حالت دیکھی تو انہیں اپنا خیال بدلنا پڑا۔ مکان باہر سے کسی اچھے آدمی کا محسوس ہوتا تھا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ رات کے اس پہر ایک جوان عورت کے گھر میں دستک دینا مناسب نہیں ہے، وہ بھی اس عورت میں جب وہ اکیلے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو صبح کے لیے چھوڑا۔ مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جلد مسجد کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن ان کے ذہن میں عورت اور بچوں کے رونے کی آوازیں گڑ کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی صبح کا اجالا نکلا نمودار ہوا، سلطان نے اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لیا اور اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان جاننا چاہتے تھے کہ آخر رات کے انتہائی پہر میں وہ عورت چھوٹے بچوں کو جگائے کیوں رو رہی تھی۔ سلطان کے سپاہی بھی سلطان کے ساتھ اس مشن میں شریک تھے۔ یہ سب لوگ تیزی سے چلتے ہوئے اس عورت کے مکان کے سامنے پہنچے۔ دن کے اجالے میں بھی اس کے مکان کی ویرانی دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ سلطان نے دروازہ بجایا اور کچھ ہی دیر بعد ایک جوان عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ دروازے کے باہر کون ہے۔ سلطان نے جلد از جلد اپنی الجھن کا راز پا لینا چاہتے تھے، اس لیے سلطان نے سوچا کہ اگر وہ اپنا اصلی تعارف کرواتے ہیں تو کوئی اندر موجود عورت گھبرا نہ جائے۔ ایک سربراہ سلطنت کے اس کے دروازے پر کیسے آ گیا ہے؟ اس لیے سلطان نے سوچا انہیں اپنا تعارف چھپا لینا چاہیے۔ سلطان نے اس عورت سے کہا وہ اس ملک کی فوج کے سربراہ ہیں اور اپنے حاکم کے حکم سے کچھ تفتیش کرنے کے لیے اس گھر میں آئے ہیں۔ سلطان نے عورت کو کہا وہ پردہ کرے اور وہ دروازہ کھول کر سائیڈ پر ہو جائے۔ عورت نے جلدی سے خود کو چادر میں ڈھانپا اور دروازہ کھول کر خود دروازے کے اوٹ میں آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے سلطان گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سی فضا ان کے استقبال کیا۔ سلطان چونک گئے۔ وہ اس فضا سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر سلطان نے عورت سے پوچھا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ رات کے وقت اور اس کے بچے گھر کے اندر رو رہے تھے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ عورت نے جب یہ سنا تو وہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ کچھ عرصہ پہلے ایک امیر آدمی نے اس سے شادی کی تھی۔ وہ کسی دوسرے ملک کے رہنے والی ہے۔ یہ امیر آدمی اسے دھوکے سے اپنے ساتھ بیاہ کر اس جگہ پر لے آیا۔ شروع میں تو اس کا رویہ اس عورت کے ساتھ اچھا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ امیر انسان گھر میں توجہ، پیسہ اور وقت دینا بھول گیا۔ آج بھی اس انسان کو کئی روز گزر چکے ہیں، وہ گھر نہیں آیا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات کے پہر رو رہے تھے اور اپنے باپ کو یاد کر رہے تھے۔ جوان عورت نے یہ ساری بات سلطان کو بتائی تو سلطان کو افسوس
افسوس ہوا اور انہیں رات میں ہی کچھ کھانے کا بندوبست کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک انہیں ایک اندرونی کمروں میں ایک عجیب چیز نظر آئی، اور وہ پہلے ہی گھر کی فضا سے کچھ محسوس کر چکے تھے۔ اب گھر کے اندر اس چیز کی موجودگی سلطان کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ ان کے سپاہیوں نے اس بات کو ٹن واد کیا ہوا تھا کہ کیا دیکھ کر چونک گئے تھے۔ سلطان نے کہا اگر وہ عورت مناسب سمجھے تو وہ اس کے گھر کے اندر تشریف لے جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ عورت نے انہیں اجازت دے دی۔ سلطان نے اور اس کے سپاہی گھر کے اندرونی حصے کے اندر جانب بڑھ گئے، اور جیسے ہی سلطان نے گھر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا، سلطان کا شک یقین میں بدل گیا۔ سلطان نے وہاں جو کچھ دیکھا اس نے سلطان کا ذہن بدل کر رکھ دیا۔ کچھ دیر پہلے سلطان نے جس عورت کو مظلوم خیال کر رہے تھے، سلطان کو یک دم اس کی اصلیت پتہ چل گئی۔ دیوار کے اوپر اس چیز کو دیکھ کر سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس گھر سے باہر نکل جائیں۔ ان کے ذہن میں یکایک اندھیان اور طوفان چلنے لگ گئے تھے۔ آخر یہ عورت انہیں بے وقوف کیوں بنا رہی ہے؟ سلطان نے اس عورت کو دروازے سے بچا کے سامنے آنے کا حکم دیا اور اپنا چہرہ اپنے عمامے سے ڈھانپ لیا۔ عورت دروازے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی اور سلطان نے اسے دیکھتے رہ گئے۔ سلطان نے اس عورت کو پہچان لیا تھا، آخر وہ اسے کیسے بھول سکتے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ عورت ہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گنگ کھڑے رہ گئے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ خاموشی سے اس عورت کے گھر سے باہر نکل گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے گھر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دی جائیں۔ سپاہی حیران تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس مکان سے دور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ آج سلطنت میں اس عورت کی موجودگی انہیں بے حد پریشان کر دیا تھا، اور پریشان کیوں نہ ہوتے، اس عورت کو ان کی زندگی میں ایک وقت میں گہرا عمل دخل رہا تھا۔ سلطان کو جب اپنا وہ وقت یاد آیا تو ایک پھریری سی ان کے جسم کے اندر دوڑ گئی۔ مکان کے اندر اس عورت اور دیوار پر ٹنگی اس چیز کی موجودگی نے سلطان کو ان کے ماضی میں دھکیل دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سلطان خاموشی سے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتے چلے گئے۔ سلطان کو یاد آیا وہ اپنی حکمرانی کی شروعات کے دنوں میں تھے۔ انہیں ایک ملک میں عیسائی بربریت کی اطلاع ملی تھی جہاں عیسائی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور انہیں زور و زبردستی سے اپنے مذہب میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ جہاں مسلمانوں کو اپنی روز مرہ کی عبادات میں کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں ان کا بادشاہ کوڑ کا مریض ہونے کے باوجود عیسائیت کی پرچار کے لیے ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور ہر بار کی طرح وہ اس ملک پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ ان کی ایک معمولی سی غلطی انہیں ایک بڑے نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ جنگ کا اصول ہے کہ ہار جانے والے ملک کا سامان اور قیدی فتح حاصل کرنے والے ملک کی ملکیت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عیسائی نے ملک کے محل کے بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قید میں ڈال دیا گیا۔ عیسائی بادشاہ تو چند ہی دنوں میں وفات پا گیا، لیکن ملکہ بے حد شاطر تھی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ کو اپنے دربار خاص میں بلا بھیجا۔ جس نے وقت میں ملکہ سلطان کے محل میں پہنچی، وہ جانتے تھے کہ اسے چال کیسے چلنی ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے اس ملک کی ملکہ سے ایک قیدی بن گئی تھی، اور یہ بات اسے کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چال چلن اور طریقے خطرناک تھے۔ وہ حسن میں یکتا تھی اور طاقت کے کھیل سے بھی واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہاری ہوئی بازی کو وہ اپنے حق میں پلٹ سکتی ہے، بس اسے اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں اس عورت کا انتظار صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کی قیدی تھی اور سلطان کا وتیرہ تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ سلطان یہ جانے بغیر اسے ملنے کا عندیہ دے بیٹھے تھے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ عیسائی ملکہ الیسا سلطان کے سامنے پہنچی۔ سلطان نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس نے اپنے بال مردوں کی طرح کاٹ رکھے تھے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کی مردانہ وضاقتہ کی کیا وجہ ہے، حالانکہ وہ اب اس قدر خوبصورت اور جوان سالہ عورت ہے۔ ملکہ نے جواب دیا کہ اس نے اپنے بال سلطان صلاح الدین ایوبی کے خوف سے رکاوٹ ڈالتے تھے تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے وہ مرد ہے یا عورت، اس نے گرفتار نہ کریں، اسے اپنی آزادی بے حد عزیز تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ ایک عورت نے ان کے ڈر سے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے ملکہ الیسا کو کہا اگر وہ وعدہ کرے کہ وہ سلطان اور اس ملک کے ساتھ وفادار رہے گی تو اسے معاف کر کے آزاد کر دیں گے۔ ملکہ الیسا کے چہرے کے اوپر ایک شاطر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تو اتنا آسان ہدف ہے۔ اس نے کہا کہ آئندہ اس کی زندگی میں صرف سلطان کی وفاداری میں ہی گزرے گی اور وہ مسلمان ہو کر اس ملک میں اپنی تمام زندگی گزارے گی۔ بس وہ چاہتی تھی کہ سلطان اسے آزاد کر دیں۔ سلطان نے رحم کھا کر اس شاطر ملکہ کو آزاد کر دیا۔ ملکہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس محل میں کنیزہ بن کر رہنا چاہتی ہے اور ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے ملکہ کی بات مان لی اور اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ملکہ الیسا سلطان کے محل میں رہنے لگی اور وہ ذہین اور عقل مند تھی، اس لیے جلد ہی اس نے تمام زنان خانے کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور تمام کنیزوں کو خود احکامات دینے لگی، اور ساتھ ہی جب بھی موقع ملتا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتی۔ اس کی پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ سلطان کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لے۔ اس کے اندر یہ بات نہیں نکلتی کہ سلطان نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے شوہر کو قتل کر ڈالا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سلطان کو ذلیل کر کے اس ملک سے نکلوا دینا چاہتی تھی، اور اس کے ارادے خطرناک تھے۔ جب ملکہ محل میں آزادانہ پھرنے لگی اور کوئی اسے روک ٹوک کرنے کے قابل نہ رہا تو ملکہ نے اپنی آخری چال چلی۔ ایک رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب گاہ میں آرام کر رہے تھے، ملکہ قیدیوں کی جیل کو جا پہنچی۔ وہاں کے پہرے دار کو اپنے حسن سے گھائل کرنا ملکہ الیسا کو زیادہ مہنگا نہیں پڑا اور پہلے سے ہی اس ملک کے تعلقات قائم رکھنا چاہتی تھی، جو ان کے محل میں اپنے عیسائی رہن سہن کے ساتھ گھومتی تھی، جو صرف نام کی ہی مسلمان تھی۔ ملکہ نے چالاکی سے سربراہ پہرے دار سے تمام قیدی کا بکوں کی چابیاں ہتھیا لی۔ اب اس کا اگلا مرحلہ اپنے تمام قیدی فوجیوں کی رہائی تھی، جس نے اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ جلد ہی اس نے جیل میں قیدی اپنے تمام فوجیوں کو رہا کروا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خاصی فوج تھی جو اس ملکہ الیسا کے ساتھ تھی، جو خالی ہاتھ ہونے کے باوجود لڑنے بھڑنے میں ماہر تھی۔ سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کرتے رہے اور انہیں اندازہ تک نہ ہوا کہ نیچے قیدیوں نے ان کے تمام پہرے داروں کو مار ڈالا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ محل کے پہرے داروں کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ملکہ الیسا کی فوج جب جیل سے باہر نکلی تو ملکہ نے انہیں ہتھیاروں کا وہ ذخیرہ دکھایا جب وہ کب سے محل کے اندر جمع کر رہی تھی۔ لمبے عرصے تک محل کے اندر قیام کرنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنی فوج کو دوبارہ سے جمع کر لے، اور آج وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قیدیوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تلواریں اور گرز اٹھا لیے۔ اب ان کا اگلا نشانہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ان کا قتل کر کے اپنے ملک واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ملکہ الیسا کی نگرانی میں رات کی تاریکی میں فوج نے سلطان کے محل کے اندر سے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اس ملک پر اپنی سلطنت قائم کر چکے تھے اور اس بات سے بے فکر تھے کہ کوئی اندرونی بغاوت بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، لیکن اس اچانک آفت نے ان کے محل کے کئی پہرے داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ملکہ الیسا ایک چالاک ملکہ ثابت ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ ان کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہے، جو کوئی عام انسان نہیں تھے۔ حملے کے آغاز میں ہی سلطان کے کچھ نیند
ٹوٹ گئی اور وہ جان گئے تھے کہ محل میں کسی گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ ہر اچھے شہنشاہ کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے ایک مخصوص فوج کو چھپا کر رکھا ہوا تھا جس نے ملکہ علیسا ناواقف تھی۔ سلطان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر محل کے نچلی سطح پر موجود اپنی دوسری فوج کو حکم دیا کہ وہ محل کے گھیراؤ کو لے کر یہ تازہ دم جوان فوجی ایک دم سامنے آئے اور ملکہ علیسا کے عرصہ دراز سے قیدی فوجیوں سے لڑنے لگے۔ انہیں صرف چند ہی لمحات لگے اور انہوں نے ملکہ علیسا کی فوج کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ملکہ کی فوج کے سامنے سربراہی کرتے ہوئے ملکہ علیسا کو دیکھا تو انہیں شدید دکھ اور تاسف ہوا۔ انہوں نے اس عورت کو صرف اسی وجہ سے معاف کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ علیسا کی جانب دیکھا اور اسے کچھ بھی کہے بغیر ملک بدر کر دیا اور ایک بڑے ظرف کے مالک تھے۔ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے جس نے ان کو اپنی وفاداری اور محبت کا یقین دلایا ہو۔ تمام سلطنت میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک چالاک ملکہ نے سلطان کو شکست دے ڈالی تھی، بس کچھ فوجیوں نے ان کے محل کو بچا لیا۔ اس بات نے سلطان کو شدید دکھ پہنچایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطان نے خود پر قابو پا لیا اور پوری سلطنت پر اپنی بہترین حکومت کی اور تمام ملک میں نظام الاسلام کو رائج کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جان گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین سلطان تھے، لیکن سلطان کے اندر سے ملکہ علیسا اور اس کے دھوکے کا نشان نہ مٹ سکا۔ آج صبح ملک کے ایک دور دراز مکان میں انہیں روتی ہوئی اس عورت کے اس مکان میں موجود اس چیز کی موجودگی نے پھر سے ملکہ علیسا کی یاد دلا دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس بار انہیں کیا کرنا ہے۔ کیا وہ عورت ملکہ علیسا تھی؟ لیکن اگر وہ ملکہ علیسا تھی تو ملک میں آ کر کیا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بچے کس کے تھے؟ وہ تو بے حد شاطر اور حسین عورت تھی، اسے ایک آدمی نے دھوکہ کس طرح دے دیا؟ آخر وہ عورت کون تھی؟ اس گھر میں موجود وہ چیز کیا تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص امور نمٹانے کے بعد وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلانے مکان سے اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی رہ گئے حیران رہ گئے کہ کچھ عرصہ پہلے تو سلطان نے اس عورت کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی تھی اور اس کا وظیفہ مقرر کیا تھا، اب یہ اسے گرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن سپاہیوں کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سلطان کی بات سے انکار کر دیں۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد چند سپاہیوں کی موجودگی میں عورت کو خود سیاہ چادر میں ڈھانپے محل میں کی جانب دکھائی دیتی۔ سلطان ایوبی نے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ عورت سپاہیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو سلطان کے سامنے اپنے چہرے کا عمامہ ہٹایا اس عورت کو نقاب سے جھانکی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی سلطان ایوبی جس کو دھوکہ دے کر وہ اس کے محل پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتی تھی، آج پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ چادر میں لپٹی ہوئی بے حال عورت وہی ملکہ علیسا تھی جو اس کے حسن کی ذہانت کے چرچے اس کے محل کی دیواروں میں آج بھی گونجا کرتے تھے، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بس شکست دے ہی ڈالی تھی۔ وہی عورت آج مجروح حال میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑی تھی۔ ملکہ علیسا نے جب سلطان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ گھبراتی ہوئی آواز میں بولی، اے سلطان، آپ! میں نہیں جانتی تھی کہ اس سلطنت کی حکمران آپ ہیں۔ میرے موجود شوہر مجھے کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں لے کر آئے تھے اور مجھے مکان سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر مجھے اس کی اجازت ہوتی تو یقیناً میں جان جاتی کہ آپ نے اس ملک کو بھی فتح کر لیا ہے اور اب آپ یہاں کے حکمران ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو ملکہ علیسا سے کہا، کیا وہ بھول گئی کہ اس نے سلطان کے ساتھ وفاداری کے نام پر کیا دھوکہ کیا تھا اور سلطان نے اسے ملک بدر کر دیا تھا بغیر کسی سزائے کے؟ جب ملکہ علیسا نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے اور وہ بے حد گھبرا گئی تھی اور اس نے کہا کہ اے سلطان، آپ ملک بدر کیے جانے کے بعد اپنی آپ
تک کس زندگی طرح گزاری ہے، صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں آج بھی آپ کے دیے ہوئے دھوکے کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ اس قدر حسین اور طاقتور ملکہ تھی، جہاں چاہتی تھی وہیں طاقت کا سکہ منوا سکتی تھی، تو پھر آج اس کا یہ حال کیوں ہے؟ اس کا شوہر کون ہے جو اسے بے حد یار و مددگار چھوڑ چکا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک دوسرے دیش میں چھوڑ کر چلا گیا؟ سلطان ملکہ علیسا کے گھر میں دیوار پر ٹنگی ہوئی سلیب دیکھ کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آج بھی مظاہر عیسائی ہے۔ چنانچہ سلطان نے اسے پوچھا، کیا واقعی صرف نام کے لیے مسلمان ہوئی تھی اور ملک بدر کیے جانے کے بعد دوبارہ اس نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا؟ ملکہ علیسا نے جب یہ سنا تو شرم سے چور چور ہو گئی۔ اس کے ماضی کی زندگی اس کے نظر سامنے آ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا، اس بار وہ اپنے سلطان سے جھوٹ نہیں بولے گی اور سچ سچ سب کچھ ان کو بتا دے گی۔ ملکہ علیسا نے جب بولنا شروع کیا تو اس کی بھرائی ہوئی آواز محل میں گونجنے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینے کی پاداش میں اس سے ملک بدر کیا تھا، اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے تھے۔ اس کے پاس کھانے پینے کی بھی پیسے نہیں تھے۔ لوگ اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ ایک دھوکے باز عورت تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ ایک دور دراز کے عیسائی ملک میں جا پہنچی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا پرانا مذہب اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا۔ ملکہ علیسا نے اس نئی سلطنت میں پہنچنے کے ساتھ ہی اپنے رہنے اور کھانے پینے کے بندوبست کی کوششیں کرنا شروع کر دی، لیکن چونکہ وہ ایک ملکہ نہیں بلکہ ایک عام عورت تھی تو کوئی بھی اسے عزت دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ جگہ جگہ ملکہ کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ہم مذہب عیسائی جن سے اسے شدید ہمدردی تھی اور جن کے لیے اس نے سلطان کو دھوکہ دینا چاہا تھا، اس کو ایک وقت کی روٹی دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ایک ملکہ ہونے کے باوجود علیسا کئی روز بھوکی رہی۔ آخر کار ایک جسم فروش عورت نے علیسا کو دعوت دی کہ اگر وہ ان کے گروہ میں کام شروع کر دے تو اسے ٹھکانہ بھی دیں گی اور کھانا پینا بھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ملکہ علیسا اس بات کو ضرور قبول کر لیتی، لیکن وہ سلطان کے محل میں رہ کر اندر سے بدل چکی تھی۔ سلطان کو دیے جانے والے دھوکے نے اس کے اندر کی شرمندگی کے ایسے گڑھے کر دیے تھے کہ اب وہ کوئی گناہ کا کام مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہ اس کا امتحان ہی تھا کہ جیسے ہی اس نے جسم فروش عورت کو اس کبھی کام کرنے کے لیے انکار کیا، ایک نیک دل انسان نے اپنے گھر میں ایک کنیزہ کی حیثیت سے جگہ دے دی۔ اب ملکہ علیسا اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح رہنے لگی۔ یہ اس بوڑھے آدمی کی خدمت کرتی اور اس کو کھانا وغیرہ بنا کر دیتی تھی، لیکن دل ہی دل میں ملکہ علیسا کو اپنا پرانا زمانہ یاد آتا اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ملکہ علیسا کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اسے محبت کا دعویٰ دار تھا اور شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص کا مذہب بھی عیسائی ہے تو وہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی عیسائیت کو دوبارہ سے اپنا چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس مذہب میں اس کو سکون ملے گا۔ اس عیسائی آدمی نے اپنا رتبہ اور جائیداد ظاہر کی تو ملکہ علیسا کو اور زیادہ اطمینان ہو گیا، تو وہ ایک امیر آدمی سے شادی کر رہی ہے، لیکن شاید سلطان کو دیا ہوا دھوکہ ابھی تک اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ آدمی نے اس سے شادی کی چند ہی دنوں بعد علیسا کو احساس ہو گیا نہ تو یہ آدمی امیر ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جائیداد ہے، بلکہ یہ تو کوئی دھوکہ قسم کا آدمی ہے جس نے اسے کسی قسم کا لالچ کے تحت شادی کی ہے۔ اس در پہ دھوکہ کے ملکہ عیسیٰ نے عیسائیت کی محبت ختم کر دی ہے، چپکے سے مذہب اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا اور آخر کار خاموشی سے مسلمان ہو گئی۔ ملکہ کا شوہر اس سے بیزار ہو چکا تھا، اب اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے نئے دیش میں لے آیا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس آدمی کا ارادہ تھا کہ وہ اسے شہر میں چھوڑ کر خود لاپتہ ہو جائے اور ملکہ علیسا خود ہی مر کھپ جائے گی۔ یہاں تک کہ بات کہ سنا کر ملکہ رونے لگی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اب اس کا نام علیسا نہیں بلکہ آسیہ ہے اور وہ خود مسلمان
بن چکی ہے اور اس کا شوہر کب اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کوئی یاد باقی نہیں ہے۔ سلطان ملکہ علیسا کے آنسو اس بار دھوکے کے نہیں کھانا چاہتے تھے۔ سلطان نے اس گھر میں ایک بڑی سلیب دیوار کے اوپر ٹنگی دیکھی تھی۔ وہ جانتے تھے یہ کہیں جھوٹ بول رہی ہے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ سلیب کا اس سے کیا تعلق؟ ملکہ علیسا نے جب یہ سنا تو شرمندگی سے کہنے لگی، وہ سلیب اس کے شوہر کی ہے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس کی سلیب کو دیوار سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دے، اور وہ اپنے شوہر سے اس سے بے حد خوف زدہ تھی، اس لیے اس نے سلیب کو وہاں سے نہیں ہٹایا، حالانکہ وہ خود بھی مسلمان ہو چکی تھی اور اس کے بچے بھی مسلمان تھے۔ علیسا زاروں قطار بہتے ہوئے آنسو سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دل کو موم کر دیا، لیکن اب کے باہر وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملکہ علیسا سے کہا کہ وہ انہیں اسلام کی بنیادی چیزیں سنائیں۔ ملکہ علیسا نے پہلا کلمہ سنا دیا اور کہنے لگی کہ وہ دل سے مسلمان ہوئی ہے اور زمانے کے دھکے کھانے کے بعد وہ یہ بات جان چکی ہے، اچھے اور نیک انسان ہر جگہ نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح ایک عیسائی ہونے کے باوجود اس محل میں عزت دی تھی اور اس کے اپنے مذہب کے لوگوں نے بھی اتنی عزت نہ دی۔ ملکہ علیسا نے سلطان سے معافی مانگی اور اس نے سلطان کو دھوکہ دیا، لیکن ساتھ ہی وہ سلطان سے وعدہ کرتی ہے اور اپنی وفاداری کا احساس دلاتی ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتی ہے اسے محل کے کسی کونے میں جگہ دے دی جائے تاکہ وہ ایک کنیز کی حیثیت سے سلطان کے تمام عمر خدمت کرتی رہے اور اس کے بچے بھی یہ جانے کہ عظیم بادشاہ کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک ملکہ تھی، لیکن چالاکی اور شاطر پن نے اس کے جانے والی حکومت کسی کام کی نہیں کام آتی۔ تو یہ نیک دلی اور قابلیت جو سوائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ ملکہ علیسا کے دیے ہوئے دھوکے کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اس بار جھوٹ نہیں بول رہی، وہ زمانے کے دھکے کھا چکی ہے، اب کی بار وہ اس محفوظ جائے پناہ کو نہیں چھوڑنا چاہے گی۔ سلطان کی نیک دلی ایک بار پھر عود کرائی اور انہوں نے ملکہ علیسا کو اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب چونکہ وہ مسلمان بھی ہو چکی تھی اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک مسلمان عورت کو پناہ دیں اور اسے لاوارث نہ چھوڑیں۔ ملکہ علیسا نے جب یہ سنا تو دل میں سوچنے لگی، اے سلطان، آپ کی محبت نے مجھے اس جگہ پر واپس پہنچا دیا کہ میں پھر سے آپ کی خدمت کرنے پر مامور ہوں، اور میں نے تمام عمر میں یہ فریضہ اچھی سے سر انجام دوں گی، اور دھوکہ جو میں نے آپ کو دیا تھا اس داغ کو دھونے کے لیے پوری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ علیسا کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، وہ جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم انسان ہے اور انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ایسا ہی تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ علیسا کو اس کے جرم کے لیے معاف کر دیا تھا، کیونکہ یہی تو ان کا وتیرہ تھا، ایک عظیم سلطان جو اپنی رعایا کی غلطیوں کے باوجود اس کا خیال کرتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ مواد انٹرنیٹ کی ریسرچ سے لیا جاتا ہے، ان میں کچھ کہانیاں سچی ہوتی ہیں اور کچھ کہانیوں کی تحقیق نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں، اسی لیے دوستو اپنی کمنٹس کر رائے ضرور دیا کریں۔ جزاک